اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو نائب وزیر اعظم کا پہلا دورہ چین۔ اسحاق ڈار آج بیجنگ روانہ ہوں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر پاک چین مشاورت ہوگی۔ اعلیٰ حکام بھی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ چین نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو بھرپور سپورٹ کیا تھا۔ اسحاق ڈار کے دورے کے دوران افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی بھی چین میں ہوں گے۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کے کتنے طیارے گرائے؟ ترجمان پاک فوج نے دنیا کو ایک بار پھر تعداد بتا دی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت کا چھٹا گرنے والا طیارہ معراج 2000 تھا۔ ہم نے صرف طیاروں کو نشانہ بنایا، مزید کارروائی کر سکتے تھے مگر ضبط کا مظاہرہ کیا۔ حملوں کے باوجود ہمارے تمام فضائی اڈے مکمل طور پر فعال ہیں۔ جب تک بھارت مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات پر بات چیت نہیں کرتا، جنگ کی آگ بھڑکنے کا خطرہ موجود رہے گا۔ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو ایسے نتائج برآمد ہوں گے جو نسلوں تک جاری رہیں گے۔ عرب نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران ترجمان پاک فوج نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ وقت کبھی نہ آئے، لیکن اگر ایسا ہوا تو دنیا دیکھے گی کہ ہم ان نتائج سے دہائیوں تک لڑیں گے۔ کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کا پاکستان کو حملے کی پیشگی اطلاع دینے کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کہ مجھے نہیں پتا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے حملے کی پیشگی اطلاع کسے دی۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بھارت نے دوبارہ کوئی ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت اب تک پہلگام واقعے کا ثبوت دینے میں ناکام ہے، اس کا سارا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ موقع حق پر سنسنی خیز اور حقائق پر مبنی دستاویزی فلم جاری۔ یہ فلم نہ صرف ہندوستان کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ پاکستان کی جرأت مندانہ عسکری کارروائی کی جھلک بھی پیش کرتی ہے۔ فلم ثابت کرتی ہے کہ پہلگام کا واقعہ بھارتی بیانی کی بنیاد پر سچائی کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ دستاویزی فلم میں بنیان محسوس کے تحت بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن عسکری جواب بھی پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت اور پروپیگنڈے کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ مصدق ملک، خرم دستگیر، شہری رحمان وفد میں شامل۔ ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز میں بھارت کے جھوٹ اور عام دشمن کوششوں سے پردہ اٹھائے گا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا۔ بھارتی سیٹلائٹ مشن تکنیکی خرابی کے باعث ناکام، مدار میں نہ پہنچ سکا۔ بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کے سربراہ وی نارائن نے بتایا کہ سیٹلائٹ EOS-09 کو زمین کے مدار میں بھیجنے کا مشن لانچنگ میں تکنیکی خرابی کے باعث ناکام ہو گیا۔ نیا وفاقی بجٹ 17.5 سے 18,000 ارب روپے تک رہنے کا تخمینہ۔ ذرائع کے مطابق دفاعی بجٹ 2,414 ارب روپے مقرر کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں پر 1,065 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ قرضوں پر سود ادائیگیوں کے لیے 8,685 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ FBR اگلی مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے ٹیکس جمع کرے گا۔ IMF کے وفد کے ساتھ پالیسی سطح مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ پالیسی مذاکرات کے لیے IMF وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئیں گی۔ پاکستان اور IMF مذاکرات 23 مئی تک جاری رہیں گے۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش کرے گی۔ پاور سیکٹر میں جاری اصلاحاتی عمل کے ذریعے ناکارہ سسٹم سے چھٹکارے کا مشن۔ غیر فعال پاور پلانٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ آج ہوگا۔ 2,362 میگا واٹ صلاحیت کے 3 پلانٹس کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جام شورو تھرمل پاور اسٹیشن، مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن اور فیصل آباد اسٹیم پاور اسٹیشن کی نیلامی ہوگی۔
नए अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान की बरामदात और GDP मुतासर होने का खदशा। नए कर्ज और दोस्त ममालिक के रोल ओवर्स कीमत में आइंदा माली साल $17 अरब दस्तियाब होंगे। दस्तियाब रकम के बावजूद पाकिस्तान को $2 अरब 40 करोड़ का माली खसारा पूरा करना होगा। पेशावर में आंधी और तूफानी बारिश। सब्जी मंडी में सैकड़ों साल पुराना दरख्त जड़ से उखड़कर दुकान पर गिर पड़ा। सब्जी फरोश समेत 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में तूफानी आंधी के बाद बारिश, कई सेक्टर्स में बिजली गायब। तूफानी हवाओं से मुतअद्दिद साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने की भी इत्तला। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला। बाइडन ऑफिस के मुताबिक साबिक सदर के अहल खाना उनके इलाज के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।